نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ تجوید کے اعتبار سے پہلا ہی کلمہ ہمارا الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد چونکہ حمزہ سبب مد موجود ہے تو اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے۔ پڑھتے ہیں۔ واؤ کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں شفتین، دونوں ہونٹ، شفت ایک ہونٹ، شفتین دونوں ہونٹ، تو دونوں ہونٹ کا گول ہونا ضروری ہے۔ واؤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ۔ مد کے لیکچر میں آپ غور کریں، الف مدہ یہاں بھی ہے، الف مدہ یہاں بھی ہے۔ یہاں اس کے بعد سبب موجود ہے تو مد لکھی ہوئی ہے، یہاں اس کے بعد سبب نہیں ہے تو مد نہیں لکھی ہوئی۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ یہ ہوئی جی تجوید کے مطابق ہم نے ان کو پڑھا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا واو۔ واو جو ہے، اس واو کو یہاں پہ لکھتے ہیں علماء واو اعتراضیہ۔ ما جو ہے ما موصولہ ہو کر یہاں پہ ما مبتدا، اد را دال را اور یا، باب افعال کا وزن افعالہ۔ افعالہ کا جو وزن ہے اس پہ اگر لکھیں گے تو ہم تو یہ لفظ بنے گا ادرایا۔ وہی قاعدہ مطابقت کا کہ مفتوح حرف کے بعد یا جو ہے وہ الف بن جاتا ہے تو ہم اس کو اد را لکھیں گے، یعنی یہ شکل ہو جائے گی الف مکسورہ کی شکل۔ یہاں پہ لکھنے میں ایک اد را کا، تو یہ لفظ ہوا اد را۔ کاف جو ہے یہ ضمیر، منصوب۔ کیوں منصوب جی؟ یہ فعل کے بعد آئی ہے۔ پھر یہاں پہ یہ ما جو ہے ما علیون، تو یہ مبتدا ہوگا، ما اسمیہ اور استفہامیہ۔ علیون یہ لفظ عین لام اور واو مادے سے ہے۔ اس کو ہم اس سے پچھلی آیت میں ایکسپلین کر چکے ہیں، اس لیے میں اس پہ ابھی ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ وہ تھا علیین، یہ ہے علیون، صرف حالت نسبی اور رفعی کا فرق ہے۔ کتاب کاف تا با سے اسم، مرقوم را قاف میم، مفعول کے وزن پر مرقوم، بہت آسان ہے۔ شاہدہ یشہدو شین ہا دال باب سین سے، تو یہ یشہدو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ پھر یہ ضمیر منصوب متصل۔ المقربون قاف را اور با، باب ہے باب تفعیل، اور یہاں پہ قرب یقرب، تو اگر یہ یقرب سے مقرب ہوگا
تو اسم الفاعل ہوگا، اور مقرب ہوگا تو اسم المفعول ہوگا. تو یہ دونوں طے کر رہی ہیں اس کا فاعل ہونا، اور یہ زبر طے کر رہی ہے یہ اس کا مفعول ہونا. تو گویا یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہ کلمہ اسم المفعول استعمال ہوا ہے. تو ال لگایا، مقربان مقربون، تو وہ حالت رفعی میں ہے، وہ کیوں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. علم نحو میں ان کلمات کو آپس میں جوڑ کر کیا بنتا ہے؟ مقرب، مقرب یہاں تک لکھ لیتے ہیں. ادرا، یہ بھی گیا جی. ما جو ہے ما استفہامیہ ہو کر ہم نے کہا یہ مبتدا ہے. تو ہر مبتدا کی کوئی خبر ہوتی ہے. تو خبر دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے. یہ پورا ایک جملہ ہے. ادرا، ادرا فعل ہے. فعل کیسے ہے جی؟ یہ بتانے کے معنی میں آتا ہے، کسی کو کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں علم دینے کے معنی میں آتا ہے. تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کی فاعل بن رہی ہے. آگے کاف ضمیر جو ہے چونکہ منصوب کہا تو یہ مفعول بن رہا ہے. تو گویا ترجمہ یہ ہوگا وہ ایک مذکر، اس ایک مذکر نے تجھے بتایا. تو علماء لکھتے ہیں یہ جو ہوا ہے یہ فاعل ہو کر اپنے مبتدا کی طرف لوٹ رہا ہے. چونکہ مبتدا استفہامیہ ہے تو اس کا معنی یہاں پہ کس ہو جائے گا. تو کس ذات نے تجھے آگاہ کیا. کس کو؟ تجھے. یہ مفعول اول ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے ما استفہامیہ، دوبارہ آ گیا ہے. یہ بھی یہاں پہ مبتدا بنے گا اور ساتھ ہی اس کی یہ خبر ہے. تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب ہیں. محلن منصوب ہو کر یہ مفعول بہ ثانی بن رہے ہیں. تو گویا ادرا فعل جو ہے اپنے دو مفعول کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن رہا ہے اس ما کی. تو ما مبتدا اور یہ ساری اس کی خبر. تو گویا یہ ترجمہ ہوا کس ذات نے تجھے بتایا کہ علیون کیا ہے. آگے ہے جی کچھ لکھتے ہیں علماء، رائے ہے یہاں پہ ایک ہوا محذوف ہے. ہوا مبتدا ہے اور کتاب اسم ہو کر یہ موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ دونوں صفت اور موصوف مل کر اس ہوا کی خبر ہوگی جو یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور وہ مبتدا ہے. آگے یہ موصوف جو ہے اس کی صفت ایک نہیں ہے بلکہ یہ یشہدہ المقربون. یشہدہ کا یہاں پہ معنی ہوگا کہ وہ ایک مذکر نگہبانی کرتا ہے. تو آگے ہا ضمیر منصوب متصل ہو کر یہ مفعول ہوا، یہ فعل ہوا. تو آگے اس کا فاعل آ گیا. تو یہاں پہ مقربون حالت رفعی میں ہو کر حالت رفعی میں مرفوع. تو فعل، فاعل اور مفعول
یہ مل کر کیا بن رہے ہیں جی؟ محلن منصوب ہو کر صفت ثانی. یہ صفت اول ہے اور یہ صفت ثانی ہے. کس کی؟ کتاب. ہوا کتاب مرقوم، اور اس کتاب کی دوسری صفت ہے یہ ہے کہ یشہدہ المقربون، اور مقرب فرشتے اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، ہر وقت اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کنفیوژن نہ رہے کہ میں نے اس کو باب تفعیل میں جا کر مقرب اور مقرب، فاعل، اسم الفاعل اور اسم المفعول، تو ہم نے وہاں پہ اس کو اسم المفعول بنایا چونکہ یہ صرف کے اعتبار سے اسم المفعول ہے، لیکن اسم المفعول جو ہے وہ ایز اے فاعل استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اسم المفعول جو ہے وہ ایز اے فاعل کام کر رہا ہے. اصل میں ہے کیا؟ قربا یقرب سے مقرب، قریب کرنے والا اور قریب ہونے والا. جیسے ہم کہیں گے اسمع یسمع سے مسمع اور مسمع، یا ہم اور آسان لفظ لیتے ہیں، مثلا ہم قتل یقتل سے اور آسان لیتے ہیں محمد محمد، باب تفعیل ہے یہ بھی. تو اگر محمد ہے تو وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، محمد ہے تو تعریف کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگا کہ مقرب اسم الفاعل اور مفعول کا تعلق جو ہے وہ قریب کرنا اور قریب ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مقرب ہیں. کام کیا کر رہے ہیں؟ مقرب تو ہیں، وہ کاف را با کے حوالے سے اسم المفعول ہیں، لیکن وہ مقرب ہو کر کام کیا کر رہے ہیں؟ یشہدو، نگہبانی کر رہے ہیں. تو نگہبانی کا وہ فاعل بن رہے ہیں، ہے اصل میں اسم المفعول. اسم المفعول میں اس کے مصدری معنی کے لحاظ سے اس کو اسم المفعول کہا جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.